ابھی حال ہی میں جب مریم نواز نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت لمبی تقریر کی، اس میں انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، اور ظاہر ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، چاہے ہمارے ان سے کتنے بھی اختلافات ہوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں اس سے ملک ترقی کرے اور لوگ خوشحال ہوں۔ لیکن انہوں نے چند باتیں ایسی کی جس سے کہ ہم متفق نہیں ہیں، اور نہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، نہ عوام سے جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، تو اس بات کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو وہ مخاطب کر کے ان کو کہہ رہی تھیں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا کہنا مانیں، تو پھر وہ آپ کو دعا دیں گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ دعا آپ کو کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے ان کا اشارہ اپنی طرف تھا، مطلب یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ میں نے اپنے والدین کی عزت کی اور میں نے ان کا کہنا مانا اور انہوں نے مجھے دعا دی، اور اس دعا کی وجہ سے اب میں وزیر اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہر والدین کی، ہر ماں باپ کی دعا ان کے بچوں کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا سکتی ہے؟ مطلب یہ تو ایک دھوکہ دینے والی بات ہے، ایک جو ہم کہتے ہیں نا کرول جوک ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ صرف ان کے والدین کی دعا یہ ان کو یہاں تک لے کے آئی ہے؟ یہ ہر والدین کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ صبح سے شام تک بہت سے والدین ہیں اس ملک میں جو صبح سے شام تک محنت مشقت کرتے ہیں، اور پھر وہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو مہیا کر سکتے ہیں۔ کیا ان کے بچے بھی اگر ان کا کہنا مانیں اور ان کی عزت کریں تو کیا ان کی دعا بھی ان کے بچوں کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف اس نظام کی دین ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نظام پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ نظام ہے جو صرف ان کو حکومت کرنے کے مواقع دیتا ہے، صرف ان کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچاتا ہے، صرف ان کے والدین کی دعائیں قبول کرواتا ہے، اور صرف ان کی وہ جھوٹی عزت بناتا ہے جو کہ آپ کو لوٹ کھسوٹ سے، دولت اور طاقت سے، عہدے اور شہرت سے ملتی ہے۔ میں اکثر لوگوں کی دیکھتی ہوں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میرے والدین کی دعا ہے۔ تو کیا ان کے والدین نے صرف یہی دعا کی ہوگی کہ ان کے بچوں کو یہی ملے؟ کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کی ہوگی کہ میرے بیٹے یا بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے، یا ان کو گورنر بنا دے، یا وزیر اعظم بنا دے، یا ان کو جاتی عمرہ، بنی گالا اور بلاول ہاؤس کی طرح گھر ان کو دے دے، یا بڑی بڑی لینڈ کروزرز، گاڑیاں، یہ سب ان کو مہیا ہوں؟ تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا اس ملک میں مزدور، کسان، ایون کہ جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، پھر چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، کیا وہ یہ اس طرح کی دعائیں اگر وہ دیں تو کیا وہ قبول ہو جائیں گی؟ کیا وہ یہ دعائیں مانگیں گے بھی یا نہیں؟ تو نہیں مانگیں گے نا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس نظام میں یہ ممکن ہے ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ خدا کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے کہ وہ دعائیں سنے اور پھر وہ قبول کرے۔ اصل میں یہ نظام انہی لوگوں کا بنایا ہوا ہے، انہی لوگوں کی سہولت کاری کے لیے بنا ہے، انہی لوگوں کو یہ سب کچھ دینے کے لیے بنا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اس کو قائم بھی رکھتے ہیں، اس کو مضبوط بھی بناتے ہیں، اور اس پہ کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن کی دعائیں پھر اس نظام سے پوری بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنی کامیابیوں کا سہرا جو ہے یا اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرا کر یہ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اس نظام سے جس میں یہ ساری ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں پھر وہ اس نظام کے خلاف بغاوت کریں، پھر وہ ان سے اپنے حق مانگیں، کیونکہ اگر وہ یہ کریں گے نا تو پھر تو یہ سارا کھیل تماشا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ خدا کا نام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کے خلاف نعوذ باللہ تو کوئی بغاوت نہیں کر سکتا نا، تو لوگ اپنی تقدیر سمجھ کے اس کو وہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عام لوگ اس طرح کی دعائیں نہیں مانگتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ نظام یہ نہیں دے سکتا ان کو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو مریم نواز کو یہ معلوم ہے، لیکن وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے تو پھر وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ بغاوت کریں گے، اور حکمران طبقہ یہ کبھی نہیں چاہے گا۔ تو اسی لیے وہ مذہب کو استعمال کر کے اس نظام کی خامیوں پہ وہ پردہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ خود عیش و عشرت کرتے رہیں۔